मेरे साथ देखिए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें। जिनके पास खुदा का कलाम है निकाल लें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना नाम सबके लिए भाई इस बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। हमारा जो मजमून है आज की सुबह वो है जिंदा या मुर्दा। आमीन। हम जो बतौर मसीही होते हुए हम जिंदा हैं या हम मुर्दा हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज की सुबह अगर आप इस कलाम को सुन लेते हैं और सुनकर एक कान से दूसरे कान से नहीं निकालते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में तब्दीली जरूर आने वाली है। आमीन आमीन। और हमारा मजमून क्या है जी? जिंदा या मुर्दा। और अगर आप जिंदा हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी निशानियां नजर आएंगी जिससे यह जाहिर होगा कि आप सच में जिंदा हैं। और अगर आप मुर्दा हैं तो आप में कुछ ऐसी निशानियां नजर आएंगी कि आप मुर्दा हैं। अगर हम जिस्मानी जिंदगी और मौत पर गौर करें, जो शख्स जिंदा होता है वो अपने हर एक हिस्सा को जो जिस्म का है उसे यूज कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है और हर तरह से वो काम कर सकता है जो एक जिंदा इंसान करने की कुव्वत रखता है। और इसी तरह अगर हम एक मुर्दा पर गौर करें तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है और ना किसी के कहने पर वो अमल कर सकता है। जैसा कि मुर्दे को हम कहेंगे उठकर बैठ जा, क्या मुर्दा उठकर बैठ सकता है? नहीं। अगर मुर्दे को कहें कि मैंने आज तेरे मरने पर 4-5 देगे पकाई है, उठकर तू भी खा, तो क्या वो मुर्दा खा सकता है? नहीं। यह फर्क है एक जिंदा और एक मुर्दा शख्सियत में। और इसी तरह जो रूहानी तौर पर मुर्दा है या जिंदा है उनमें भी कुछ फर्क होता है। पता चलता है कि यह शख्स मुर्दा है या ये जिंदा है। आज की सुबह हमने गौर करनी है कि कहीं हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं है, हम मुर्दों की तरह जिंदगी बसर तो नहीं कर रहे। हमारा जो चाल चलन है हमें हमेशा की मौत की जानिब तो नहीं लेकर जा रहा। कहीं हम मुर्दा तो नहीं है। आमीन आमीन। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जो रूहानी तौर पर मुर्दा होता है ना, वो कभी भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो पाता। आमीन। और सिर्फ वही लोग जिंदा हैं जो खुदा के लिए जीते हैं। आमीन। जिंदा वो शख्स है जो खुदा के लिए जीता है और बाकी सब जो है वो मुर्दा है। जो शख्स खुदा के लिए जीता है, खुदा के अहकाम के लिए जीता है, खुदा के कलाम के लिए जीता है, वो शख्स जिंदा है। और बाकी सारे जो है वो मुर्दा हैं। और इंसान कैसे मुर्दा है, आए हम कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे।
کہ انسان روحانی طور پر کیسے مردہ ہے. خدا نے باغ عدن میں آدم سے کہا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو اور جیتا رہے گا. یہی کہا. چرچ ذرا اونچی بتائے. اور اس نے کہا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو کیا ہوا؟ تو مرا. کیا آدم جسمانی طور پر مرا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ 913 سال تک جیتا رہا. اور آج ہم نے غور کرنی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہماری عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، یا 60 سال ہے، یا تک کہ 70 سال ہے، پر ہم کہنے کو تو زندہ ہے، پر ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ایک مردہ سے بدتر ہے. یسوع کہتے ہیں یہ سفیدی پھری ہوئی کیا ہے؟ قبریں ہیں. باہر سے بڑی خوبصورت ہے پر اندر سے یہ کھوکھلی ہے، یہ کچھ نہیں ہے. کہیں آپ کی حالت تو ویسی نہیں ہے. آج غور کرنی ہے ہمیں. سب سے پہلے جو نوعیت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ مردہ ہیں تو اچھی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہم. آمین. اگر آپ مردہ ہیں روحانی طور پر تو آپ کسی اچھی نصیحت پر یا کسی اچھی بات پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ آپ اسے سن کر اگنور کر دیں گے، آپ اسے سن کر انسنا کر دیں گے، آپ اسے سن کر اس کان سے دوسرے کان سے نکال دیں گے. جیسے پچھلے دنوں میں پچھلے فرائیڈے جو سیمینار رکھا گیا اس میں بہت سی ایسی باتیں تھی جو سن کر عمل کرنے والے تھی، پر بہت سے لوگوں نے اسے عمل نہیں کیا، اس پر دھیان نہیں کیا بلکہ اگنور کیا. وہ شخص مردہ ہے جو اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا. وہ شخص کیا ہے جی؟ کہیں آپ تو نہیں ایسے؟ ہے کوئی ایسا آپ میں سے؟ ہے کوئی ایسا آپ میں سے؟ ہے نا؟ تو دلیری نہ دسو. اگر آپ خدا کے کلام کو سن کر عمل نہیں کرتے، اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ مردہ ہیں. اور نمبر 2 لکھی جائیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے اندر ان فیوچر یہ باتیں آنے کی کوشش کرے یا آپ کے اندر یہ باتیں ہوں انہیں نکال سکے آپ. نمبر 1 جو میں نے بتایا، آپ اچھی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، اچھی باتوں کو آپ اگنور کرتے ہیں. نمبر 2 اپنے گھٹنوں کو دعا میں نہیں جھکاتے. آمین. اگر آپ اپنے گھٹنوں کو دعا میں نہیں جھکاتے تو آپ مردہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ اور سارے ہی جھکان دے نا. آپ سب اپنے گھٹنوں کو دعا میں جھکاتے ہیں. ہاں جی ذرا ہاتھ کہو جھکان دے ہو. آپ اپنے گھٹنوں کو دعا میں جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر آپ مردہ ہیں اگر آپ نہیں جھکاتے. بائبل بیان کرتی ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے، اگر آپ خدا کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، اگر آپ خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتے، اور دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن کرواتا ہے، جو خدا کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے، خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ کرواتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ مردہ ہیں. آپ کہنے کو تو زندہ ہیں پر آپ زندہ، تھوڑا اونچی بولو، آپ زندہ نہیں ہیں. میرے عزیزو اس بات پر غور کریں کہ آپ اگر گھٹنوں پر نہیں جھکتے، اگر دعا نہیں کرتے، اگر آپ خدا کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تو آپ مردہ ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں. اور نمبر 3 بائبل کو شانہ بشانہ پڑھنا. بائبل کو شانہ بشانہ پڑھنا. ٹائم لگ گیا تے پڑھ لیا، دل کر پیا تے بائبل کھول لئی ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ مردہ ہیں. آمین. اگر آپ بائبل کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں یا جدوں کتے ڈر لگے بائبل وہ پڑھ دیو تو آپ مردہ ہیں. بائبل خدا کا کلام بیان کرتا ہے.
اگر آپ بائبل کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں جدو کتے ڈر لگ جائے یا ضرورت پائیے تو یا کسی پادری دی کوئی تنقید کرنی ہوئے ادو اسی بائبل اگر پڑھنا ہے تو بائبل ہمیں بیان کرتی کہ پھر آپ مردہ ہیں. آمین. نمبر 3, بائبل کو شانہ بشانہ کدی کدی جدو دل کر پیا ٹائم مل گیا تو بائبل کھولی نہیں تے بڑے خوبصورت کپڑے چ لپیٹ کے اتنے رکھی ہے کہ تینوں ہوا نہ لگ جاوے. اگر وہ بائبل جو اوپر رکھی ہے آپ اسے نیچے اتار کر کھولیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے گھر کی ہوا جب اس میں سے گزرے گی تو آپ کے گھر کی فضا بلیسفل ہو جائے گی. آمین. آپ کے گھر کی فضا میں خدا کی پریزنس آ جائے گی, کلام کی پریزنس آ جائے گی, خدا کی حضوری آ جائے گی اور آپ کے گھر کے چگرد خدا کے پاک فرشتوں کا خیمہ ہوگا. میں اگر آپ بائبل کو کھولیں گے تو اگر آپ بائبل کو نہیں کھولتے, اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے تو آپ کیا ہے؟ ذرا اچھی بول کے دسو بھائیو, آپ کیا ہے؟ مردہ ہیں. اور نمبر 4, خوشخبری کو قبول نہیں کرتے. خوشخبری کو قبول نہیں کرتے. آپ تک خوشخبری پہنچائی جاتی ہے کہ ہم ایک عبادت کروا رہے ہیں, ہیلنگ سروس کروا رہے ہیں, یا ہم ٹیچنگ کروا رہے ہیں, یا ہم سیمینار کروا رہے ہیں, یا ایسی کوئی بات کروا رہے ہیں جس میں یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے گا اور ہم سب مل کر یسوع کے نام کو جلال دیں گے. اور اسی کہنے اب میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے گا, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اور پادری نے 10 بجے آ دے رات. آپ اگر خوشخبری کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ پھر آپ مردہ ہے, آپ زندہ نہیں ہیں. آپ زندہ نہیں ہیں, آپ کیا ہیں؟ پھر مردہ ہیں. اور نمبر 5, ہاتھ خدا کے کاموں کو انجام دینے سے کاست رکھنا. اگر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خدا کے کام نہیں کرتے یا خدا کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں استعمال ہوتے تو آپ پھر بھی مردہ ہیں. آپ کے ہاتھ آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے استعمال ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ آپ کے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ آپ کے گھر کو اچھا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر وہی ہاتھ آپ کے خدا کے جلال کے لیے یا خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتے تو آپ پھر بھی کیا ہیں؟ مردہ ہیں. آپ پھر بھی کیا ہے؟ مردہ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہے بلکہ ڈبل ہے. آمین. اور نمبر 6, اس کے خدا کی راہوں سے واقفیت نہیں ہے. اس کی خدا کی راہوں سے واقفیت نہیں ہے. اگر آپ کی واقفیت خدا کی راہوں سے نہیں ہے تو آپ پھر بھی مردہ ہیں. آپ بیمار ہوئے, آپ کو ابلیس نے تنگ کیا, اور اگر آپ نہیں جانتے کہ میری بیماری یسوع مسیح ٹھیک کر سکتا ہے, مجھے شیطان سے میرا خدا آزاد کر سکتا ہے, تو پھر بھی آپ مردہ ہیں. کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی مشکل آتی ہے تو چک غیر مبودہ کل چلے جاندے ہیں. آپ پھر بھی مردہ ہیں. اگر آپ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ خدا کی راہوں کو نہیں جانتے تو آپ پھر بھی کیا ہیں جی؟ مردہ ہیں. آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. اس کے کان, 7واں جو ہے, اس کے کان یسوع المسیح کی انجیل کے لیے بہرے ہیں. آمین. یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. کہیں آپ کے کان خدا کے کلام کے لیے بہرے تو نہیں ہیں؟ ہاں جی ذرا دسو, کہیں آپ کے کان جو ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے بہرے تو نہیں ہیں؟ او بولے تو نہیں جی خدا دے کلام دے واسطے عمل کر دے ہو تو پھر آپ کے اندر جو پیچھے باتیں بتائیں وہ کیسے ہیں؟
اگر آپ کے کان جو ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے بہرے ہیں تو پھر وہ صرف بہرے نہیں ہیں بلکہ آپ مردہ ہیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی جس کے کان ہو وہ سنے، جس کے کان ہوں وہ سنے۔ اور خدا کا کلام ایک ایسی قدرت والی چیز ہے، ایک ایسی پریزنس رکھتا ہے، ایک ایسا اختیار رکھتا ہے کہ یہ کلام مردہ کے کان میں بھی پڑے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ پر ہم جو ہیں ہم اس جسمانی مردے سے آگے ہیں، ہم روحانی مردے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ روحانی مردے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو کان ہیں اس کی انجیل کے لیے، اس کے کلام کے لیے بہرے ہیں۔ پچھلے اتوار میسج کیا ہوا تھا؟ ہاں جی، کون کون آیا تھا پچھلے اتوار؟ ہاں جی، میسج کیا ہوا تھا پچھلے اتوار؟ چرچ بتائیں ذرا۔ ہاں جی، کیا؟ کس کا میسج تھا؟ باجی بہوش کا۔ آمین۔ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، مضمون کیا تھا ان کا؟ ہاں جی، اس کا مطلب کہ ہم جو لوگ ہیں وہ روحانی طور پر بہرے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی انجیل کے سننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم بہرے ہیں۔ ایک یا دو لوگوں نے سن لیا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، دوسرے جو ہم سب بہرے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انجیل جو ہے وہ کس طرح سے بوئی گئی ہے، ہم تک پچھلے اتوار کیا کلام پہنچا۔ تو آج تو 10 سال پیچھے ناراضگی پوچھ لو تانوں وہ یاد رہے گی، وہ نہیں بھولنی۔ ادو نہیں اسی بہرے ہوں، ادو تے وہ پچھلے کمرے چ بیٹھ کے کوئی گل کر دے نا ساڈے خلاف تے سانو تیسرے کمرے چ گل پہنچ جانی انہیں میرے خلاف گل۔ اور بائبل جو بڑے بڑے سپیکر لا کر آپ تک پہنچائی جاتی ہے اسے سننے کے ہم عادی نہیں ہیں، اسے نہیں سمجھ آنی، اس کی سمجھ نہیں ہماری زندگی میں آتی، اس کے لیے ہم بہرے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کان یسوع مسیح کی انجیل کے لیے بہرے ہیں تو پھر آپ مردہ ہیں۔ پھر آپ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ آپ کیا ہیں جی؟ مردہ ہیں۔ نمبر 8، آنکھیں آسمانی سلطنت کی خوبصورتی دیکھنے سے اندھی ہیں۔ آمین۔ آنکھیں جو ہیں وہ آسمانی سلطنت کی خوبصورتی دیکھنے سے کیا ہیں؟ اندھی ہیں۔ ہم صرف اور صرف زمین پر خود کو خوبصورت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو خوبصورت کر رہے ہیں، پر جو آسمانی سلطنت ہے، وہ آسمانی جو گھر ہے، وہ جو آسمانی ریاست ہے، وہ جو آسمانی شہر ہے، وہ جو آسمانی ملک ہے، ہم اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے۔ اگر ہم تیار نہیں کر رہے یا اس کی فکر نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ اونچی بولو چرچ، ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف زمین کی چیزوں کے متعلق سوچ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، آسمان کا نہیں سوچ رہے، آسمانی جو شہر ہے ہمارے لیے اس کے متعلق نہیں سوچ رہے، وہ مکان جو یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے، اس کا مطلب کہ وہاں پر ایک سلطنت ہے اور اس سلطنت کا بادشاہ آپ کا اور میرا یسوع مسیح ہے، اور اس کی ریاست میں ہم نے رہنا ہے، اس شہر میں ہم نے رہنا ہے۔ تو اگر آپ اس کی خوبصورتی دیکھنے سے اندھے ہیں، اگر آپ اس کے متعلق نہیں سوچتے، آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، آپ یہ ایسا خیالات کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں یہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اور آپ زمینی چیزوں کے متعلق سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ آسمان کے متعلق نہیں سوچ رہے، اگر آپ آسمان کی ریاست کے متعلق، سلطنت کے متعلق نہیں سوچ رہے، صرف زمین کی سلطنت کے متعلق سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ مردہ ہیں روحانی طور پر، آپ زندہ نہیں ہیں۔
जिंदा या मुर्दा? आप फिर मुर्दा हैं। ज़हन, 9वां पॉइंट, ज़हन दुनियावी बातों से भरा हुआ है। ज़हन जो है वो दुनियावी बातों से भरा हुआ है। अगर आपका ज़हन जो है वो दुनियावी बातों से भरा हुआ है तो चर्च ये बात याद रख लें, अगर आपको रूहानी बातों की कोई फिक्र नहीं है, अगर आपको खुदा की कोई फिक्र नहीं है, अगर आपको खुदा के कलाम की कोई फिक्र नहीं है, अगर आपको खुदा के घर की कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों की फिक्र है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दुनियावी बातों की फिक्र है तो फिर आप मुर्दा हैं। फिर आप क्या हैं? मुर्दा है। आप क्या है? मुर्दा हैं। अगर आपका ज़हन जो है वो दुनियावी बातों से भरा हुआ है या दुनियावी चीजों से भरा हुआ है तो फिर आप जिंदा नहीं हैं। आप जिंदा, हम फिर क्या हैं? मुर्दा हैं। जिंदा या मुर्दा। और अगर आप जिंदा नहीं है तो फिर आप मुर्दा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो रूहानी तौर पर मुर्दा है उसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अपनी जिंदगियों पर तवज्जो करें। कहीं हम मुर्दा तो नहीं है, कहीं नहीं वाकई मुर्दा थे ऐसी है, अभी तो वाकई मुर्दा। गौर करें। हाँ जी, जरा चर्च बताइएगा मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए, जिनके पास लिखा वो छोड़कर उन्हें पता लग गया जिंदा कौम। हाँ जी, नंबर 1 क्या था जी? टीम नहीं, सिर्फ चर्च बताएगा। जरा चर्च बताएं। हाँ जी, अमल करना नंबर 1। दूसरा, हाँ जी दसो जरा, पता लग जाए जिंदा कौम। हूँ असी कर से नहीं, असी तो जिंदा वा, अभी मुर्दा नहीं है। दसो जरा। दूसरा, दूसरा असी मुर्दा नहीं है, असी जिंदा। लबों से तो आप कही जाए, होटा तो कही जाओ असी जिंदा, पर एक तराजू है जिसमें आप तोले जाते हैं। और लिखा है जो तराजू में वो तोला गया और पूरा ना उतरा वो खुदा की बादशाही में दाखिल, वो जिंदा नहीं है। और खुदा की बादशाही में वो दाखिल होता है जो जिंदा है। जो क्या है? और लिखा है सिर्फ वही जिंदा है जो खुदा के लिए जीता है। जो खुदा के लिए, तो एहो ही कोई लड़ाई हुई होंगी ना, तो कोई साल को बाद भी पूछते कि केड़ी गल तो हुई सी, तो कल्ले कल्ले ने दसना सी वो फलानी वजह तो हुई सी, वो फलाने की गलती सी, नहीं वो तो शरीफ ही बड़ा चवारा। तो बाइबल अभी आप तक पहुंची है, तो इसका मतलब कि हम रूहानी तौर पर क्या है जी? चर्च ऊंची जरा दसो, हम रूहानी तौर पर क्या है जी? भाइयों तुसी भी दस दो। हाँ जी, हम रूहानी तौर पर क्या है जी? मुर्दा हैं। हमें जिंदा होने की जरूरत है। जब तक आप खुदा के कलाम को अपने अंदर नहीं रखेंगे, जब तक आप खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे, आप जिंदा नहीं हो सकते। अगर आपने जिंदा होना है तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। हमें नजर आता है कि इसी तरह एक बेटा था, मुशर्रफ बेटा, वो भी मुर्दा था रूहानी तौर पर। उसने बड़ा सताया, बड़ा तंग किया। फिर लिखा है कि जब वो वापस आता है तो उसका बाप कहता है कि ये मेरा बेटा मर चुका था पर अब ये जिंदा हो गया। आप अगर अब मुर्दा हैं, अगर आप आज इकरार कर लेते हैं कि मैं खुद को जिंदा करता हूं या जिंदा करती हूं, तो आपके लिए आसमानी बाप कहेगा, आपका और मेरा मुनज्जी यीशु मसीह कहेगा कि ये मेरी बेटी मुर्दा थी, अब ये जिंदा हो चुकी है। ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब ये जिंदा हो चुका है। और उसके लिए मेरे अजीजों आपको जिंदा होना पड़ेगा। और लिखा है कि
شخص ہے جو خدا کے لیے جیتا ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کیا ہے؟ لکھا ہے کہ سب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا تموتیس اس کا 5 باب اس کی 6 آیت کو نکالے، پڑھے جلدی سے. جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے. آمین. اور جیڑی زندگی عیش و عشرت سے پی گئی ہے نا، وہ جیتے جی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تے اسی صرف عیش و عشرت سے پہ ہیں، سٹیٹس بنا لیے، زمینی سٹیٹس بنا لیے، پاویں آسمان دا پتہ ہی نہ ہوئے. ہمیں زمینی سٹیٹس نہیں بنانا بلکہ آسمانی سٹیٹس بنانا ہے. آسمانی سٹیٹس بنانا ہے ہمیں اپنی جاب پر کہا جائے نا 8 گھنٹے کھلو کے کام کرنا ہے، تو اسی 8.5 گھنٹے کھلو کے کام کرنے ہیں. تے چرچ ادھا پونا گھنٹہ ورشپ لی کھلونا پوے نا، تو پرووائڈر کہے گا خدا کی تنظیم کے لیے، خدا کے الہام کے لیے، خدا کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائے. مجال ایسی کھڑے ہو جائے، دا مطلب کی ہے اسی زندہ ہے نا، ہم کیا ہیں پھر؟ مردہ ہیں. کام ہم کر سکتے ہیں کیونکہ پیسے ملنے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے جی رہے ہیں ہم، اس لیے ہم مردہ ہیں روحانی طور پر. اس لیے ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں. تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں، اگر 120 کی جماعت رات بھر دعا میں کھڑے ہو کر خدا کے ساتھ ٹائم نہ گزارتی تو روح القدس اس دن بھی نازل نہیں ہونا تھا. اگر شاگرد رات بھر جاگ کر خدا کے ساتھ رفاقت نہ کرتے تو آج انجیل یہاں تک نہیں پہنچنی تھی. آپ یہ بات یاد رکھا کریں کہ اگر آپ چرچ میں آئے ہیں تو آپ کے وسیلہ سے انجیل پوری دنیا میں پہنچنی چاہیے. اے نہیں کھلاری رکھ دے 2 گھنٹے نہیں، بلکہ آپ خدا کے لیے خود کو وقت کر دیں، خدا کے لیے دے دے خود کو. 2 گھنٹے ہیں، اگر وہ بھی اسی اپنی مرضی نہ دینے تو پھر خدا دی مرضی کتنے ہے؟ لبوں سے تو تم ہے خداوند ہے خداوند، پر دل تاڑے دور ہے. کیا ہے جی؟ دور ہے. آپ کی کنڈیشن اس 12 سال کی عورت سے بدتر نہیں ہے جی؟ ہے کوئی ایسا ہے جی کنڈیشن اس 12 سال کی عورت نال بدتر ہو گئی؟ نہیں ہے. اس نے پھر بھی یسوع کا پلہ چھو ہی لیا. وہ بیمار تھی پر وہ روحانی طور پر زندہ تھی. ہم تندرست ہیں پر ہم روحانی طور پر مردہ ہیں. زندہ یا ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ زندہ یا مردہ. اور ترازو میں اس سائیڈ پر مردہ ہے اور اس سائیڈ پر زندہ ہے. کون سا ترازو نیچے گیا ہے؟ دسیو ہاں ذرا. چرچ سچ بول دو، کچھ نہیں ہوتا. کون سی؟ یہ والی سائیڈ کی یہ والی سائیڈ؟ تو پھر ہمیں زندہ ہونے کی ضرورت ہے. آمین آمین. آئے ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ حاصل کلام ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اس کی 23 آیت کو پڑھیں. حبشی اپنے جبڑے کو، کیا چیتا اپنے دانتوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو
नेकी कर सको। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आप खुद को बदल सकते हैं। बेशक वो चीता अपने दांतों को नहीं बदल सकता, पर आप खुद को जिन्नी को ताड़ी आवाज निकली उन्होंने को पता किन्ना को बदल सकते हो। आप खुद को बदल सकते हो। कलाम की आदत अपनी जिंदगी में अपना ले। कलाम को सुनना है, पढ़ना है, अमल करना है। दुआ की आदत अपनी जिंदगी में डालने, अच्छी बातों पर अमल करना अपनी जिंदगी में आदत डालने, बाइबल को रेगुलर पढ़ना अपनी जिंदगी में आदत डालने, खुशखबरी को कबूल करना अपनी जिंदगी में आदत डालने, अपने हाथों को खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल ले। अपने कान जो आपके बहरे हो चुके हैं, जो अभी भी बहुत से लोग बहरे होकर बैठे हैं, आए अपने कानों को खोल ले और अपने बहरेपन को तर्क करें और खुदा के कलाम पर अमल करें। फिर जिंदगी खूबसूरत होगी। सबको जिंदा करने की जरूरत है। पहले हम जिंदा हों, फिर हम अपने साथ दूसरों को भी जिंदा करें। आमीन आमीन। खुदा आपको और मुझे इस कलाम की तरह से बरकत दे।